السلام علیکم۔ اردو ناولز اور پرائڈ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آپ آواز سن رہے ہیں سحرش مصطفیٰ کی، اور ہم نے جس ناول کا آغاز کیا تھا اس کا نام ہے عشق کے ہیں روگ ہزار۔ تو آئیے اپنا ناول کا آغاز کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں، اور آپ سماعت فرمائیے۔ ہائی گرلز، وہ کلاس میں جا رہی تھی جب حماد نے اسے روکا۔ اوہ ہائی گائز، ہاؤ آر یو؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ فائن، اور آپ دونوں؟ ارسلان نے پوچھا۔ ان لوگوں کی چند دنوں میں اچھی سلام دعا ہو گئی تھی، بلکہ پوری کلاس سے ہی سلام دعا ہو گئی تھی۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، آج تو ہمیں لیٹ ہو گئی، آپ لوگ بھی شاید ابھی آئے ہیں، ماما نے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے کہا۔ آپ اتنی تیزی میں کہاں جا رہی ہیں؟ تابش نے پوچھا۔ سر الطاف کی کلاس نہیں لینی، وہ تو لیٹ آنے والوں کی خوب عزت افزائی کرتے ہیں۔ لیکن آج قطعاً نہیں ہو سکتی، ارسلان نے بات کاٹی، کیونکہ آج وہ آئے ہی نہیں۔ اس کے بتانے پر وہ رکی۔ لو، ہم تو خوف کے مارے فٹافٹ بھاگے، اور یہاں ارے بھائی، اگر تم لوگ مجھے ایک میسج بھیج دیتے تو بلومی کچھ دیر مزید گھر پر رک کر کم از کم اسبق کے تاثرات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ اس کی بات پر امامہ نے اسے آنکھیں دکھائیں، جبکہ وہ چاروں اتنے عرصے میں یہ جان چکے تھے کہ اصفرین اور اسبق کے تعلقات پاکستان اور بھارت یا پھر شام اور ایران جیسے تھے۔ تم لائبریری چل رہی ہو یا میں جاؤں؟ امامہ نے سختی سے پوچھا۔ ہاں چلو، اوکے بائے گائز۔ انہیں بائے کہہ کر امامہ کے ساتھ چل پڑی۔ تم اس گھنچو سباق کے لیے مجھ سے ناراض مت ہوا کرو۔ وہ خفا ہو گئی۔ تم میرے سامنے میرے بھائی کے خلاف باتیں نہ کیا کرو، امامہ نے اسی انداز میں کہا۔ تمہارا بھائی کم نہیں ہے، پہلے وہ مجھے چڑھاتا ہے۔ آئی تو وہ کام کرنے تھی، مگر اب بیٹھی ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ میرا بھائی تمہارا بھی کچھ لگتا ہے یا نہیں؟ ہاں ہے نا، سب سے بڑا دشمن۔ اب کی بار امامہ ایک پل کو خاموش ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے، رات کو دادا جان نے اماں جان کو بلایا تھا، اور ایک اہم بات کے لیے۔ اس کے جملے پر اصفرین تھوڑا سا ٹھٹکی۔ اہم بات؟ وہ کیا تھی؟ کہیں تمہاری شادی وادی کا پروگرام تو نہیں بن رہا؟ میری شادی کا تو نہیں، البتہ تمہاری شادی کا پروگرام بن رہا ہے، وہ بھی اسبق کے ساتھ۔ اس کے انکشاف پر اصفرین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، پھر وہ یکدم سر جھکا لیا۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں اسبق پسند نہیں؟ یار فیری، بے شک تم لوگ لڑتے رہتے ہو، مگر ہم سب جانتے ہیں تم دونوں ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے ہو، اور شادی کے بعد تم دونوں بہت خوش رہو گے۔ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم لوگوں نے اسبق سے پوچھا؟ اس نے کتاب کے ورق پلٹتے ہوئے کہا۔ اماں نے ذکر تو کیا تھا، مگر آگے سے وہ کچھ نہیں بولا۔ یقیناً اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، البتہ تمہاری طرف سے ہمیں خوف ہے کہ کہیں تم انکار نہ کر دو۔ امامہ، میں اسبق سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کبھی بھی نہیں۔ تم یہ تائی جان کو بتا دینا۔ اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اسبق میں برائی کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ غصے کا تیز ہے، مگر اس کا دل… پلیز امامہ، اسٹاپ اٹ، میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ امامہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جو کتابیں کھول کر نوٹس بنانے میں مشغول تھی۔ امامہ اس کے انکار پر الجھ سی گئی، کیونکہ اس کا خیال تھا وہ اسبق کو پسند کرتی ہے، اور بس یوں ہی لڑتی رہتی ہے۔ لیکن اصفرین اس وقت میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جگہ مناسب نہیں تھی۔ مگر اب سیدھی طرح بتاؤ، انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ کھانا کھا کر لیٹی تھی جب امامہ چلی آئی۔ اصفرین نے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر منہ پر رکھا، اور یہ واضح اعلان تھا کہ وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ سنو اصفرین، میں اماں تک تمہارا انکار نہیں پہنچاؤں گی، تمہاری شادی اسبق سے ہی ہوگی، وہ زندی انداز میں کہہ کر اٹھ گئی۔ اصفرین نے اس کے جانے کے بعد منہ پر سے تکیہ ہٹایا اور آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ چاہتی تو میں بھی یہی ہوں کہ میں ہمیشہ اسی گھر میں رہوں، مگر میں جانتی ہوں اسبق مجھ سے شادی کبھی نہیں کرے گا، وہ تو کسی اور کے خواب دیکھتا ہے۔
وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے دل میں اسبق کے لیے کوئی خاص جذبہ نہیں تھا، نہ ہی اسے کوئی اسبق سے شدید قسم کی محبت تھی، مگر آج جب امامہ نے اسے تائی جان کی خواہش بتائی تو اس کے دل نے ایک بار پھر اسی گھر میں رہنے کی ضد کی۔ ایک دفعہ پہلے جب ماما نے اپنی خواہش کا اظہار اس سے کیا تھا اپنے بھائی کے بیٹے کے لیے، تب بھی اس کا دل اسبق کے ساتھ کی خواہش کے لیے مچلا تھا، مگر کچھ دنوں میں ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ اپنی خالہ کی بیٹی میں انٹرسٹڈ ہے، سو وہ خود کو سمجھا چکی تھی کہ اسبق اس کی منزل نہیں ہے۔ ازفرین، کیا دیکھ رہی ہو؟ چچی کی آواز پر اس نے گردن گھمائی اور پھر بولی، چچی وہ دیکھیں ٹوٹتا تارا، سنا ہے اس کو دیکھ کر جو دعا مانگو وہ مل جاتا ہے۔ اس نے ٹوٹے تارے کو گرتے دیکھ کر کہا، جن کا مقدر پستی ہو جائے وہ کسی کے کیا کام آئیں گے، اور جس کا سفر زوال کی طرف شروع ہو جائے وہ صرف اپنی فکر میں ہوتا ہے، یہ بھلا آپ کی دعا کیسے پوری کرے گا؟ اس کے حلیم لہجے نے ازفرین کی توجہ ٹوٹے تارے سے ہٹائی۔ دیکھو جان، تم مسلمان ہو، قرآن کے ترجمے کو پڑھو، اس میں شہابیہ کا ذکر کن الفاظ میں ہے، نہ جانے تم غیر مسلموں والی حرکتیں کیوں کرتے ہیں کہ انہیں جو جس چیز میں دل چاہیے ان کا خدا نظر آ جاتا ہے، مگر ہمارا خدا تو بے شک ہر جگہ ہے، مگر اس سے مانگنے کے جو مخصوص ذریعے ہیں ان کے ذریعے سے مانگو، اس لیے ان کی بجائے اللہ سے مانگو اور وہ تمہیں فوراً دے گا، اگر اللہ سے مانگو گی تو وہ تمہیں فوراً دے گا۔ ان کی باتیں سن کر وہ شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کی آنکھوں میں آئے آنسو پھیل گئے۔ کیا بات ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ وہ جانتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ رونے والی نہیں، ضرور کوئی بڑی بات ہوگی۔ چچی، آپ نے سنا گھر میں میرے اور اسبق کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں؟ نم لہجے میں پوچھا۔ دونوں کے پرپوزل کی؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ چچی، میں اسبق سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگیں۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہی تو نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ خاموش رہی۔ کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ نہیں چچی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بے اختیار ہی وہ بول اٹھی۔ انفیکٹ اسبق ہی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اس نے بالا آخر بتا ہی دیا۔ کیا اس نے تم سے انکار کے لیے کہا ہے؟ نہیں، فی الحال تو میری اس سے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں ہوئی۔ یہ بات تو اس نے مجھے بہت عرصہ پہلے بتائی تھی کہ وہ اس لڑکی سے ہی شادی کرے گا جسے وہ پسند کرے گا۔ چچی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ازفرین، بھابھی نے میرے سامنے اس کی رائے لی ہے، اس نے انکار نہیں کیا، اگر اسے انکار کرنا ہوتا تو کم از کم بھابھی کو تو کہتا۔ تم فکر مند نہ ہو، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو بھی تو ہم ہیں نا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ازفرین نے بے ساختہ ان کے سینے میں پناہ لی۔ چچی، آپ بہت اچھی ہیں، بے ساختہ تعریف کی تو مسکرا دی۔ ازفرین، مشکلوں کو خود پر طاری کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور پرومس کرو آئندہ اتنی سی بات پر پریشان نہیں ہوگی۔ انہوں نے پیار سے سمجھا کر وعدے کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ پرومس، اگر کوئی مشکل آئی تو مقابلہ کروں گی، اور اگر نہ سنبھال سکی تو آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ اس نے وعدہ کیا تو مسکرا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ وہ اپنا اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی کہ حماد کی آواز پر سر اٹھایا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا اور اس کے سامنے ہی ٹک گیا۔ آج امامہ نہیں آئیں؟ کتاب کھولتے ہوئے سرسری انداز میں حماد نے پوچھا۔ اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، فلو کا اٹیک ہو گیا ہے۔ آپ کیوں نہیں آئے کل؟ اسے یکدم یاد آیا تو پوچھا۔ جی بس موڈ نہیں تھا، اس لیے گھر ہی بیٹھا رہا، اور اس کے جھکے سر کو دیکھ کر وہ بولا، اور وہ دھیمے سے ہنس دی۔ آپ یونیورسٹی موڈ کے ساتھ آتے ہیں؟ میں تو سمجھ رہی تھی ارسلان وغیرہ کے ساتھ آتے ہیں۔ اس بات پر وہ مسکرا دیا۔ حماد، ایک پرسنل سوال پوچھوں؟ اس نے سر اٹھا کر پوچھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس لیے سر پٹا گیا۔ جی جی پوچھئے، سنبھل کر کہا۔ مجھے کبھی کبھار لگتا ہے آپ کافی بیزار ہیں اس دنیا سے، لوگوں سے، اور کبھی کبھار اپنے دوستوں سے بھی۔ میں نے اکثر آپ کو ان سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اسے لگا کہ وہ برا مان گیا ہے۔ حماد نے اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹائیں۔ سوری، آپ کو برا لگا نا؟
سوری، مجھے تو یوں ہی الٹی سیدھی باتوں میں ٹائم ویسٹ کرنے کی بڑی عادت ہے۔ فضول بولنا میری ہابی ہے۔ آپ پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، پلیز۔ اس نے جلدی سے کہہ کر اس کا منہ ٹھیک کرنا چاہا۔ حماد کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بات یہ ہے آفرین، جب سے مما کی ڈیتھ ہوئی ہے مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ حالانکہ ڈیڈی اور حماس بھائی میری بہت کیئر کرتے ہیں، مگر مما تو میری بیسٹ فرینڈ بھی تھی۔ ضرورت پڑنے پر میری بڑی بہن بھی بن جاتی تھی، کبھی چھوٹی بہن بھی تھی۔ میں ان سے کافی اٹیچ تھا، بس ابھی تک ان کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہو پائی۔ وہ دھیمی لہجے میں اپنے عظیم دکھ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ اس نے نظریں اٹھائیں تو آفرین کی آنکھوں میں آنسو چمکتے نظر آئے۔ اس نے سر جھکا کر آنسو صاف کیے اور وہ اس کے دکھ کو محسوس کر سکتی تھی۔ حماد، آپ پھر بھی لکی ہو، کم از کم آپ کے ڈیڈی اور بھائی تو ہیں نا، جو آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ ان سے اپنے دل کی ہر بات، ہر پریشانی شیئر کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دونوں ہی نہیں ہوتے۔ وہ انگلیوں میں پین گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی اور حماد کو وہ عجیب سی الجھن میں لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم… دل میں آیا سوال لبوں پر آ گیا اور وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے میری مما حیات ہیں، مگر مجھ سے بہت دور ہیں۔ جب وہ میری کمی محسوس کرتی ہیں تو اپنے پاس بلا بھی لیتی ہیں، لیکن جب میں پاس جاتی ہوں تو وہ مطمئن ہو کر پھر دور ہو جاتی ہیں۔ حماد نے نہ سمجھے پن سے اسے دیکھا۔ اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ ایکچولی بابا کی ڈیتھ کے بعد دادا جان نے ان کی شادی کر دی تھی۔ میں تو تب چھوٹی سی تھی، مجھے تائی جان نے سنبھال لیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری مما نے میری وجہ سے تیاگ نہیں لیا۔ مما تو یہی چاہتی تھی، مگر دادا جان نے ان کی ایک نہ سنی، اور اچھا ہی کیا۔ جتنا اولاد کے لیے ماں باپ کرتے ہیں نا، اس کا صلہ اولاد کبھی بھی نہیں دے پاتی۔ اولاد بھی اتنی قربانی دینے کا حوصلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ افسردگی کے احساس میں گم تھی۔ مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے جب میں مما کی لائف کو دیکھتی ہوں۔ ان کا ایک خوبصورت گھر ہے جس میں ان کے شوہر، 2 بیٹے، ان کی بیٹی ہیں۔ چھوٹے پاپا نے انہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دی ہے جو وہ دے سکتے ہیں۔ وہ جتنی ایکسائٹیڈ ہو کر بتا رہی تھی، اس سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی خوش ہے، مگر پھر بھی حماد کو اس کے انداز میں ایک تشنگی سی محسوس ہوئی تھی۔ کیا تم خوش ہو؟ بے اختیار حماد نے پوچھا۔ آفرین نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ ہاں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کبھی میری وجہ سے میری مما کو اپنے فیصلے پر افسوس ہو۔ اس کے علاوہ وہ گھر میں سب ہی مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے ہیں۔ تائی جان نے کبھی مجھے ماما سے الگ نہیں سمجھا۔ چچی میری بہترین دوست ہے۔ باقی سب بھی مجھے اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا کوئی اپنے پیارے کو چاہتا ہے۔ ایک بات کہوں حماد؟ کلاس کا وقت ہو چکا تھا، سو سامنے پھیلی کتابوں کو بند کرتے ہوئے کہا، زندگی جو تمہیں دے اسے مسکراتے ہوئے تھام لو۔ جو امانت اللہ کی تھی، اسے لوٹانے کے بعد افسردہ ہونے کی بجائے صبر کر کے اس کی باقی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اپنے ڈیڈی سے اپنی پرابلم شیئر کرو، ان کی تنہائی کو شیئر کرو، وہ تم سے زیادہ اکیلے ہوں گے۔ خود کو فورس کرو اس دنیا میں جینے کے لیے۔ بہت بڑا دل چاہیے جو چھوٹے بڑے سارے دکھوں کو جھیل سکے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ہنس دی۔ تم سوچ رہے ہوگے میں تو نصیحت ہی کرنے لگی۔ اسبق میری اس عادت سے بہت چڑھتا ہے، مگر کیا کروں، جہاں مجھے کوئی سننے والا ملتا ہے میں شروع ہو جاتی ہوں۔ حالانکہ مجھے ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں۔ وہ دونوں کلاس روم کی طرف جا رہے تھے۔ حماد کو آفرین پر حیرت ہوئی، جو اپنی مما کی حیات ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہ تھی، پھر بھی وہ خوش تھی۔ ایک وہ خود تھا، حماس بھائی کے لیے ڈیڈی نے لڑکی دیکھی تھی تو اس نے طوفان اٹھا دیا تھا کہ پھر حماس بھائی اسے وہ توجہ اور پیار نہ دے سکیں گے جو ابھی دیتے ہیں۔ حماس بھائی نے بمشکل اسے سمجھایا کہ وہ شادی نہیں کر رہے، تب کہیں اس کا موڈ ٹھیک ہو پایا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر تمام دوستوں نے اسے سمجھایا بھی تھا۔ خود غرض مت بنو حماد، انہیں ہمیشہ صرف تمہارا ہی نہیں رہنا، ان کی اپنی لائف ہے، انہیں وہ جینے دو گے یا انہیں خود تک ہی محدود رکھو گے؟ تابش نے لتاڑا تھا۔ آنٹی کے جانے سے صرف تم ہی اکیلے نہیں ہوئے، حماس بھائی اور انکل بھی اکیلے ہو گئے۔ شہرازہ تو سارے گھر کا ہی بکھرا ہے نا، تو صرف وہ ہی کیوں تمہارے لاڈ اٹھا رہے ہیں؟ تم کیوں نہیں ان کا خیال رکھتے؟ ارسلان نے بھی سمجھانا چاہا،
میں نہیں جانتا، مما کو کھونے کے بعد میں کسی کو نہیں کھو سکتا، ایون کسی کو شیئر بھی نہیں کر سکوں گا، وہ زندی انداز میں بولا۔ حماد یار، حماس بھائی کی بیوی گھر آئے گی نا تو گھر سنبھال لیں گی، دیکھ کیسا الٹا پڑا ہے، نہ ٹھیک سے صفائی ہوتی ہے، نہ ہی کچن کا کوئی پراپر استعمال ہو رہا ہے، تم لوگ بھی بازار کا کھا کھا کر تھک گئے ہو، یار تیری آدھی پریشانیوں کا حل نکل آئے گا حماس بھائی کی شادی سے۔ سائم نے پیار سے سمجھانا چاہا مگر وہ غصے سے اٹھ ہی گیا تھا۔ وہ کب سے صوفے پر آڑھا ترچھا لیٹا حماس بھائی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے لیے لائے گئے کپڑوں کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ڈیڈی کچن میں رات کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے۔ دونوں کتنے ذمہ دار سے ہو گئے تھے، مما کے ہوتے ہوئے ڈیڈی نے کبھی کچن میں جا کر پانی کا گلاس تک نہیں پیا تھا، اور حماس بھائی آفس سے آ کر اپنی کتابوں میں کھو جاتے یا پھر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتے۔ انہیں گھر کے کسی کام میں بھی کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی مما خود لاتی تھیں۔ مما کے جانے کے بعد دونوں ہی ذمہ دار ہو گئے تھے، اگر انہیں کوئی اپنے آپ کو سنبھال پایا تھا تو وہ تھا میں۔ ڈیڈی کیا تیار ہو رہا ہے؟ حماد نے وہیں سے آواز لگا کر پوچھا۔ کل میں نے ٹی وی پر چکن ٹکا بنتے ہوئے دیکھا تھا، وہ ٹرائی کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ بن ہی جائے یار، یہ بازار کے کھانے کھا کھا کر تو پیٹ ہی خراب ہو گیا ہے، انہوں نے وہیں سے بتایا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ذرا یہاں آ کر یہ ٹماٹر تو کاٹ دو، انہوں نے مدد کے لیے پکارا۔ کچن میں آیا تو اس کا جی الٹنے لگا، سنک گندے برتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے فریج میں سے ٹماٹر نکال کر کاٹ کر پلیٹ ان کے آگے پہ اور پھر شیلف صاف کرنے لگا۔ ڈیڈی پہلے اسے بھونتے نہیں ہیں؟ آپ جائیے میں پکاتا ہوں، اس نے ڈیڈی کو تکے بھنتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ نہیں بیٹا میں بنا لوں گا، تمہیں کہاں آتا ہے؟ ماما بناتی تھی نا تو میں دیکھتا رہتا تھا، چلیے آپ آج مجھے آزما لیں، اگر کامیاب رہا تو میرا گفٹ تیار رکھیے گا، اوکے؟ اس نے ٹماٹر دیچکی میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ چلو میں پھر برتن دھو لیتا ہوں، آج کام کرنے والی بھی چھٹی کر گئی ہے، کتنی دفعہ کہا ہے چھٹی نہ کیا کر، ہمیں مشکل ہوتی ہے، مگر روز ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ بولتے بولتے کپ اٹھانے لگے۔ حماد بالکل ماں کی طرح سالن بنانے کے ساتھ ساتھ ارد گرد پھیلا بکھیڑا بھی سمیٹ رہا تھا۔ اس نے جلدی ہی تینوں شیلفوں کو چمکا دیا، آدھے گھنٹے میں ہی سارا کچن سمٹ گیا تھا۔ ڈیڈی کو برتنوں سے نبرد آزما ہوتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ڈیڈی آپ ادھر آئیے، اسے ذرا دیکھیے، سالن لگنا نہیں چاہیے، میں تب تک یہ سمیٹ لیتا ہوں۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ کر چولہے کے آگے کھڑا کیا۔ وہ برتن دھونے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتا رہا۔ حماس نے آنکھوں کے اشاروں سے ڈیڈی سے اس کے موڈ کے اتنا اچھا ہونے کی وجہ پوچھی۔ وہ خود نہیں جانتے تھے، اس لیے صرف کندھے ہی اچکا پائے۔ آج مما کے ذکر پر وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے کمرے میں نہیں چلا گیا تھا، بلکہ خود ہی بار بار ان کا ذکر کر رہا تھا۔ رات کو جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو انہیں لگا کہ ابھی ابھی یہاں سے مما گئی ہیں۔ ٹیبل پر برتن اسی انداز میں سیٹ تھے جیسے وہ کرتی تھیں۔ چلیے بھائی شروع کریں، مجھے تو سخت بھوک لگی ہے، آج پہلی دفعہ آپ میرے ہاتھ کا بنا کھانا بھی چیک کریں، میرا دعویٰ ہے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، وہ پانی کا جگ رکھتے ہوئے بولا۔ سب نے بڑی بے صبری سے اپنی پلیٹوں میں سالن ڈالا۔ پہلے نوالے پر ہی ڈیڈی کے منہ سے بے اختیار نکلا، جس پر حماد مسکرا دیا۔ یار حماد تو چھپا رستم نکلا، ہم خواہ اتنے عرصے باہر کا کھانا کھاتے رہے، بس آج کے بعد کھانا تو ہی بنائے گا، ڈیڈی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے مائی لارڈ، اور کوئی حکم؟ سر جھکا کر ایک ادا سے کہا تو دونوں ہی ہنس دیے۔ بہت عرصے بعد انہوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد برتن حماس بھائی نے سمیٹے، ڈیڈی نے چائے بنائی اور چائے کے کپ لے کر وہ لان میں آ گئے۔ حماد کب سے ایک بات پریشان کر رہی ہے، پلیز بتا دو، حماس نے پوچھا۔ جی بھائی پوچھئے، کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ وہ سمجھتا تو تھا کہ وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ یار یہ کایا کیسے بدل گئی، چند دن سے تم کچھ بدلے سے ہو، اور آج تو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ مسکرا دیا، چائے کا کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ بھائی کسی نے مجھے احساس دلایا ہے کہ جو رشتے میرے پاس ہیں انہی کے ساتھ خوش رہنا سیکھوں، پھر میں نے خود غور کیا تو محسوس ہوا میں کتنا خود غرض بنا ہوا ہوں، آپ لوگوں کو کتنا پریشان کر رکھا ہے، ہر بات میں ضد کر کے آپ کو تنگ کرتا ہوں۔ مما کی لائف میں تو بچپنا سوٹ کرتا تھا، مگر اب اگر تھوڑا بڑا ہو کر آپ دونوں کا ساتھ دوں تو کیا حرج ہے، یہی سوچ کر چینج ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا آپ کو میرا بدلنا برا لگا؟ ڈیڈی اپنی جگہ سے اٹھے، اسے اٹھا کر سینے سے لگا دیا۔ بہت اچھا لگا میرا بیٹا،
ماں کی موت کو قبول تو کر پایا ہے، اور تمہاری سمجھداری پر کسی کو کیا شبہ۔ تمہاری ماں کہا کرتی تھی کہ میرا حماد آپ دونوں سے ذہین ہے، کبھی موقع آیا تو آپ خود اس کے گن گائیں گے۔ ان کی خوشی بھرے انداز پر حماد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جو آج ہم گانے پر مجبور ہو گئے ہیں، واہ کیا کھانا بنایا ہے۔ حماد بھائی کی بات پر ڈیڈی ہنس دیے تو وہ مسکرا دیا۔ تمہیں جو سمجھایا ہے وہ سمجھ گئے نا؟ اس نے پھولی سے پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ فری جی، اسبق جی کو پتہ چل گیا تو بڑی مار پڑے گی، وہ سہما ہوا تھا۔ کیسے پتہ چلے گا؟